الحمد لله ذي العزة والعلاء رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، والعاقبة للمتقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبد ربك حتى يأتي اليقين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بعد از حمد و صلات لائق عزت و تکریم جمیع احباب سامعین علی وقار، آج کی جمعۃ المبارک کی نشست میں رمضان شریف کی بابرکت ساتیں گزارنے کے بعد ہم نے اپنی زندگی کا لائے عمل شریعت کے مطابق کیسے مرتب کرنا ہے، اس عنوان پر ہم گفتگو سماعت کریں گے. آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ باتوں کا حکم دیا کہ رمضان کے فوراً بعد وہ باتیں کرنا، اور بنیادی طور پر ان باتوں کے حکم کا مقصد بھی یہی تھا تاکہ رمضان میں تمہیں جو تقویٰ کی بہار میسر آئی ہے وہ لٹنے نہ پائے، بلکہ آخری سانسوں تک یہ تقویٰ تمہارے پاس موجود رہے. سب سے پہلا حکم بخاری شریف کے اندر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے رمضان گزر جانے کے بعد ان لوگوں کے نام ایک پیغام جاری فرمایا جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے ہیں اور اللہ کے دربار میں رضا پانے کے لیے پورا رمضان عبادت کے اندر گزارا ہے. ان کے نام میرے محبوب علیہ السلام نے ایک اور پیغام دیا. وہ پیغام کون سا ہے؟ آئیے حدیث کے لفظ سماعت کرتے ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. میرے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من صام رمضان، وہ بندہ جس نے رمضان کے روزے رکھے، ثم اتبعہ ستۃ من شوال، پھر اس نے رمضان گزر گیا تو شوال کا مہینہ آیا تو شوال کے مہینے کے اندر اس نے 6 روزے مزید رکھ لیے. پورا رمضان اس نے روزوں میں گزارا، پھر اس کے بعد شوال کا مہینہ آیا تو 6 روزے اس نے مزید رکھ لیے. ایسے بندے کے متعلق میرے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کانا کصیام الدہر، فرمایا یہ بندہ ایسے ہے جیسے اس نے پورا سال ہی روزوں میں گزارا ہے. مذہب کا ایک ضابطہ اور قانون ہے، ہر نیکی پر 10 گنا جزا میسر آتی ہے. رب کائنات نے اس قانون کو قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا، الحسنات بعشر امثالھا، ایک نیکی لے کے آؤ گے تو 10 جزائیں تمہیں میسر آئیں گی. ایک روزہ رکھو گے تو 10 روزوں کا تمہیں اللہ ثواب عطا فرمائے گا. یہ مذہب کا ایک ضابطہ اور قانون ہے. چونکہ ہم نے 30 دن جس وقت روزے رکھے تو اللہ کے فضل سے
پورا مہینہ رمضان کا روزوں میں گزار لینے کے بعد بندہ سال کے 300 دنوں کی عبادت جو روزوں والی ہے اس کا ثواب پا لیتا ہے۔ جو بقیہ دن سال کے بچتے تھے محبوب علیہ السلام نے حکم دیا 6 مزید ایڈ کر لو، 6 روزے اور رکھ لو، ہوگا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ محنت اتنی زیادہ نہیں ہے، محنت تھوڑی سی ہے، لیکن جزا بہت بڑی ہے۔ یعنی رمضان وہ تو فرض روزے تھے، اور بندہ مومن کو اپنی زندگی میں فرض سے ہٹ کر بھی کچھ کرنا چاہیے، یعنی کچھ کمائی ایسی کرنی چاہیے جو روزے عشر میں اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں میں اضافے کا سبب بن جائے۔ یہ نماز فرض ہے وہ تو ہم پڑھتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ نوافل کی بھی کثرت کرنی چاہیے۔ ایسے ہی رمضان کے روزے فرض ہیں وہ تو رکھنے ہی رکھنے ہیں، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، تو زندگی کے اندر نفلی روزے بھی وہ اپنے معمول کے اندر داخل کرنے چاہیے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہر پیر کو، یعنی ہفتے میں 1 دن تو لازم اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھا کرتے تھے۔ پھر مہینے میں بھی اکثر ایسا ہوتا محبوب علیہ السلام 3-4 دن اس کے علاوہ بھی روزے کے اندر گزار دیتے۔ اور جو شعبان کا مہینہ رمضان سے پہلے گزرا اس کے متعلق تو یہ ہے کہ محبوب علیہ السلام پورا شعبان ہی روزے میں گزارا کرتے تھے۔ یعنی فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفلی روزوں کی کثرت کرنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے قرب لینے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ میں 2 حدیثیں اس کے ساتھ ملا کر آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک حدیث تو بخاری شریف کے اندر موجود ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے نفلی روزے کی فضیلت بیان فرمائی۔ فرض تو وہ ہے جو آپ کے سر پر ایک بوجھ ہے، آپ نہیں رکھو گے تو کل اس بوجھ کا آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ بوجھ اٹھا کے لائے ہو، یہ اتارا کیوں نہیں؟ اور جو فرض روزہ ہم نے تم پر کیا تھا ایمان کی حالت کے اندر وہ رکھا کیوں نہیں؟ اس پر سزا بھی ہے۔ نفلی روزے اس پر جزا تو ہے، نہ رکھنے پر سزا نہیں، لیکن جس نے رکھے اسے اللہ دے گا کیا، اس کا اجر کتنا ہے، اس کا ثواب کتنا ہے؟ یہ ایک ایسی محنت ہے جو بندہ رب کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جانب اشارہ کیا، من صام رمضان، وہ بندہ جس نے رمضان کے روزے رکھ لیے، اس کے بعد 6 روزے رکھے شوال کے، وہ تو ایسا ہے کہ پورا سال ہی اس نے روزے کے اندر گزارا۔ لیکن وہ بندہ پوری زندگی کے اندر جس کا یہ معمول ہے، کون سا؟ من صام یوما فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں ایک نفلی روزہ رکھ لیتا ہے۔ آج اس کا ارادہ یہ بنا کہ میں روزہ رکھنے لگا ہوں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھنے لگا ہوں، رب کی رضا چاہنے کے لیے روزہ رکھنے لگا ہوں۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں یہ کام اتنا اونچا ہے، اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، اللہ نفلی روزہ رکھنے والے کو 70 سال کی مسافت پر دوزخ سے دور فرما دیتا ہے۔ یعنی دوزخ کے قریب بھی اللہ ایسے بندے کو نہیں آنے دیتا۔ میں عرض کرنا چاہوں گا کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں جن کاموں کے اندر خالص اللہ کے لیے ہونا پایا جاتا ہے، کسی دوسرے کے لیے۔ رمضان شریف ہے نا، رمضان میں پھر بھی اس بات کا کبھی یقین ہوتا ہے، مجھے پتا ہے انہوں نے روزہ رکھا، انہیں پتا ہے انہوں نے روزہ رکھا، یعنی پورے چونکہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، مسلمان ہر طرف روزے کی کثرت کرتے ہیں۔ یہ جو فرض روزے ہیں اس کا تو پتہ چل جاتا ہے، آج یہ بھی روزے سے ہے، آج یہ بھی روزے ہے، لیکن یہ جو نفلی روزہ ہے یہ خالص اللہ کا اور بندے کا راز ہوتا ہے۔ اگر بندہ اس راز کو رہنے دے اور کسی بندے پر منکشف نہ کرے کہ میں آج روزے میں ہوں یا مجھے روزے نے بڑا تنگ کیا ہے، راز صرف رب کے درمیان اور بندے کے درمیان رہے اور للہیت پائی جائے، اخلاص مندی پائی جائے، اس پر جزا بہت بڑی ہے۔ آئیے حدیث پاک کے اندر میرے محبوب علیہ السلام نے 3 کام ارشاد فرمائے اور ان تینوں کاموں پر حضور نے جزا ایک ہی بیان فرمائی۔ اور یہ کام آپ دیکھیں گے چھوٹے چھوٹے کام ہیں، کوئی بڑا کام نہیں ہے، اس کے لیے کوئی مشقت کا سامنا کرنا پڑے ایسی بات نہیں ہے، چھوٹے کام ہیں، لیکن ان چھوٹے کاموں کے اندر ایک بات جو مشترک نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کام فقط رب جانتا ہے یا وہ بندہ جانتا ہے، کسی تیسرے کو ان کاموں کا علم نہیں۔ اور جب عملوں کی دنیا کے اندر کوئی عمل ایسا ہو جائے جس کے اندر للہیت آ جائے، جس کے اندر خالص پن آ جائے، جس میں اخلاص مندی آ جائے، وہ عمل قبولیت کے درجے پر بھی پہنچتا ہے اور اس پر جزا کیا ملتی ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو 3 کام بندہ کر لیتا ہے جزا یہ ہے، ہر کام پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اب ان 3 کاموں کو ذرا آپ دیکھیے، کام آپ کو اتنے بڑے نظر نہیں آئیں گے، مشقت آپ کو ان میں نظر نہیں آئے گی۔ سب سے پہلا کام میرے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان یحتلم الرجل فی لیلۃ البارد،
سردیوں کی سخت رات تھی، ایک بندہ بستر پر سو رہا تھا، وہ اکیلا ہی تھا اور اس پر غسل لازم ہو گیا۔ غسل جس وقت فرض ہو جائے ایسے بندے کو جنبی کہا جاتا ہے۔ جنبی کے لیے مسجد آنا شریعت نے منع فرمایا، وہ جنب کی حالت میں جب تک وہ فرض غسل نہیں اتارتا وہ مسجد کے اندر نہیں آ سکتا۔ جنبی بندہ قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، جنبی بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا جب تک وہ فرض غسل سے فارغ نہ ہو لے۔ جس گھر کے اندر جان بوجھ کر جنبی بندہ موجود ہو اور وہ غسل نہ کرے، جب تک وہ موجود ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ یعنی یہ کنڈیشن بندے کی بن جاتی ہے جب بندے پر غسل لازم ہو جاتا ہے، غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اعتکاف بہت بڑی عبادت ہے، باہر نکلنے سے منع کیا گیا، لیکن جب غسل فرض ہو جائے مذہب حکم دیتا ہے فوراً نکل جا۔ اب تیری کنڈیشن ایسی بن چکی ہے کہ تو کچھ کر نہیں سکتا، اللہ کے گھر میں تو رک نہیں سکتا، قرآن کو تو ہاتھ نہیں لگا سکتا، سجدہ تو کر نہیں سکتا، لہٰذا مسجد سے نکل اور غسل سے فارغ ہو کے آ تاکہ تو پاک ہو جائے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا سردیوں کی سخت ٹھنڈی رات تھی، ایک بندہ اپنے بستر پر سویا، اس پر غسل لازم ہو گیا، وہ رات کو اٹھا اور اٹھ کر کے اس نے غسل کیا۔ آج اس کے ذہن کے اندر کسی دنیا دار کا ڈر نہیں تھا کہ میں غسل میں نے نہ کیا تو مجھے میرے والد ماریں گے، میں نے غسل نہ کیا تو مجھ سے میری امی ناراض ہو جائیں گی، میں نے غسل نہ کیا تو دوست میرا ہاتھ چھوڑ دے گا۔ دنیاوی کوئی غرض اور غایت اس بندے کے ذہن میں نہ تھی۔ اگر وہ ایسا کرتا، بستر پر سویا رہتا، صبح 10 بجے اٹھ جاتا، وہ اٹھ سکتا تھا، لیکن اس نے ذہن کے اندر یہ بات سوچی، اس نے دل میں یہ ارادہ کیا اگر میں ناپاکی کی حالت میں رہوں گا میں نماز نہیں پڑھ سکوں گا، میں اپنے اللہ کو راضی نہیں کر سکوں گا، میں اب اٹھنے لگا ہوں خالص اللہ کی رضا کے لیے غسل کروں گا تاکہ میرا وجود پاک ہو جائے اور میں رب کے دربار میں سجدہ کر سکوں۔ میرے محبوب فرماتے ہیں عمل چھوٹا سا ہے، رات کے سناٹے میں کیا ہے، یہ جانتا ہے، اس کا اللہ جانتا ہے، کسی تیسرے کو اس کے عمل کی خبر نہیں ہے۔ یہ غسل کون سا غسل کر رہا ہے، اس نے اس عمل کو چھپایا ہے۔ بھلا جب غسل بندے پر فرض ہو جاتا ہے وہ بندہ ڈنڈورا تھوڑا پیٹتا ہے، یہ راز والی باتیں ہوتی ہیں اور راز ہی میں رکھنی چاہیے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا للہیت اس عمل میں آ گئی، خالص پن اس عمل میں آ گیا، اخلاص مندی اس عمل میں آ گئی۔ غسل اس نے اپنے فائدے کے لیے کیا ہے لیکن اللہ کی رضا شامل ہے، رب کے علاوہ اس کے عمل کو کوئی نہیں جانتا۔ میرے محبوب فرماتے ہیں عمل اتنا اونچا ہے، اللہ فرماتا ہے میں نے اس خلاص کی وجہ سے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ اب یہ دیکھیے رات کے سناٹے میں بندہ ایک کام کر لے، فائدہ بھی بندے کا اپنا ہے لیکن الہیت آ جائے، اخلاص مندی آ جائے۔ اے کاش دور حاضر کے مسلمانوں کو یہ بات سمجھ آ جائے، عمل کر کے عمل ضائع کرنے والی چیز نہیں ہوتی۔ ڈنڈورا پیٹنے سے، ریاکاریاں کرنے سے، دکھلاوے کرنے سے اور جگہ جگہ ان کے چرچے کرنے سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ بھلا بندے کی زندگی میں کچھ راز ایسے بھی تو ہونی چاہیے اللہ کو پتا ہو اور بندے کو پتا ہو، کسی تیسرے کو اس کی خبر نہ ہو۔ جو لوگ اپنی زندگی اس ڈگر پر گزارتے ہیں کچھ راز ایسے چھپا کے رکھتے ہیں کسی تیسرے کو بھی اس کی خبر نہیں ہوتی، ایسے بندوں کو اللہ دنیا میں بڑی جزائیں دیتا ہے اور عقبہ میں بھی اللہ بڑی جزائیں عطا فرماتا ہے۔ آپ نے ایک عمل سنا، 3 عمل میرے محبوب علیہ السلام نے بیان فرمائے۔ جب آپ نے پہلا سنا تو خیال پیدا ہوا چھوٹا سا عمل ہے، بڑا نہیں، غسل تو بندے نے اپنے فائدے کے لیے کیا ہے، ویسے بھی تو کرنا تھا لیکن للہیت آ گئی، اخلاص مندی آ گئی۔ دوسرا عمل سنیے، میرے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وہ بندہ والصوم فی الیوم الحار، سخت گرمی کا دن تھا، رمضان تو نہیں تھا، سخت گرمی کا دن تھا اور اس نے روزہ اس لیے رکھا کہ مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے۔ اب ظاہر ہے گرمیوں کا موسم ہے، کسی دوسرے کو کیا پتا کہ میں نے روزہ رکھا ہے، کسی تیسرے کو کیا پتا کہ میں نے روزہ رکھا ہے۔ اگر میں اس راز کو اپنے تک رہنے دوں، میں اس راز کو کھولوں نہ، منکشف نہ کروں، میرے اور میرے اللہ کے درمیان یہ راز ہو اور پھر ماں ہو جائے، خاموش ہو جائے، اس راز کے متعلق میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں وہ بندہ جس نے سخت گرمی کے اندر روزہ رکھا، میں کہتا ہوں اس موسم کے اندر یہ کمائی کی جا سکتی ہے، ہوگا کیا؟ فرمایا ادھر اس کا روزہ پورا ہوگا، ادھر اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ زندگی کے اندر بڑا عام سا عنوان ہے گناہوں کی معافی والا۔ یہ اس بندے کو اس بات کا احساس ہوتا ہے جس کے ذہن کے اندر یہ بات اتر جائے کہ جب میں اللہ کے دربار میں پیش ہوں گا اگر نامہ اعمال کالا ہوا، گناہوں سے بھرا ہوا تو کس طرح میرا چھٹکارا ہوگا، کیا بنے گا؟ دوست احباب رشتہ دار عزیز وہ تو سارے واپس آ جاتے ہیں۔ ابھی ایک جنازہ ہوا، دفن کرنے والے دفن کر کے واپس چلے آئے، اب وہ بزرگ ہیں اور قبر کا وہ سناٹا ہے، قبر کا وہ اندھیرا ہے، سارے آ جاتے ہیں واپس۔
چاہنے والے، پیار کرنے والے، محبت کرنے والے کوئی ساتھ نہیں جاتا۔ ہاں، جس نے دنیا کے اندر لو رب سے لگائی ہوتی ہے اور اپنے لمحے لمحے کے اندر رب کے خوف کو بسایا ہوتا ہے، جب وہ اندھیروں میں جاتا ہے تو اللہ وہاں اسے اپنا نور عطا فرما دیتا ہے۔ ادھر رہ کر کے اندھیروں کے لیے نور کا اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ خیر، میں نے عرض کرنا چاہا کہ کام مشکل نہیں ہے۔ گرمی کا روزہ، اور وہ بھی نفلی روزہ اگر رکھ لیا جائے، یعنی زندگی کے اندر اس عادت کو اپنانا چاہیے۔ معاذ اللہ کل میرے ایک بھائی ملاقات کے لیے میرے ساتھ آئے، عمران خان صاحب، انہوں نے ایک جملہ بولا، وہ سن کر تھوڑی دیر کے لیے وہ دل پر ملال بھی آیا کہ چاند رات ہم نے ایسے بندوں کو دیکھا جنہوں نے یہ جملے بولے کہ شکر اللہ کا رمضان گیا۔ ان مسلمانوں کی یہ کیفیت اور یہ حالت، میرے محبوب تو یہ فرماتے غم کا غلبہ ہونا چاہیے۔ روتی آنکھوں کے ساتھ تم رمضان کو رخصت کرو، کتنی رحمتیں تم سے چھن گئی، کتنا کرم تم سے چھن گیا۔ تم نفل کرتے تھے، فرض کا ثواب ملتا تھا، تم فرض کرتے تھے 70 گنا بڑھا دیا کرتا تھا، شیطان قید کر دیا گیا تھا۔ لیکن مسلمانوں کی جو خستہ حالی ہے وہ کسی کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت کے راستے سب کے لیے کشادہ فرمائے، اور اللہ مذہب کے ساتھ دل سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مذہب بوجھ نہیں ہے، یہ اسلام بوجھ نہیں ہے، یہ اسلام کے فرائض کوئی بوجھ نہیں ہے، بلکہ یہ تو گناہوں کے بوجھ اتارنے والی چیزیں ہیں۔ جب بندہ ان کے ساتھ جڑتا ہے اللہ تبارک و تعالی گناہوں کے بوجھ ہلکے فرما دیتا ہے۔ میں گرمی کے روزے پر مجھے ایک جملہ یاد آ گیا۔ حجاج بن یوسف ثقفی ایک بادشاہ گزرا ہے، ظالم بادشاہوں کی لسٹ میں اس کا نام سر فہرست آتا ہے۔ بڑے مسلمانوں کا اس نے قتل کیا اور مظلوم آہیں برتے رہے، اسے بد دعائیں دیتے رہے۔ بادشاہی کے نشے کے اندر اس نے بڑا ظلم کیا مسلمانوں پر۔ خود بھی کلمہ پڑھتا تھا، لیکن کیا کلمہ پڑھنے والے ظالم نہیں ہوتے؟ دور حاضر کے اندر بھی تصویریں دیکھی جا سکتی ہیں۔ یہ ایک سفر پر گیا، اس کا غلام اس کے ساتھ تھا۔ دوران سفر اس کی ایک عادت تھی، برے بندے ہوتے ہیں بعض اوقات ایک عادت بیچ میں اچھی بھی آ جاتی ہے، اچھے برے ہوتے ہیں یعنی عادتیں مکس ہو جاتی ہیں، وہ جو اوصاف ہوتے ہیں وہ آپس میں مکس ہو جاتے ہیں، کبھی کوئی خوبی کسی وجود میں ہوتی ہے، کبھی کوئی خوبی کسی وجود میں ہوتی ہے۔ تھا ظالم، لیکن ایک عادت اس کی اچھی تھی کہ اکیلا کھانا نہیں کھاتا تھا۔ جب بھی کھانا کھاتا تو کسی مہمان کو اپنے ساتھ لازماً جوڑا کرتا تھا۔ راستے کے اندر سفر تیار کر رہا تھا، غلام ساتھ تھا، تو اس نے کھانے پر دیکھا کوئی نہیں، تو اپنے غلام کو حکم دیا جا ارد گرد تلاش کر، اگر کوئی بندہ میسر آ جائے میں اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا چاہتا ہوں۔ غلام باہر گیا تو اس نے ایک درخت کے نیچے ایک دیہاتی کو سویا ہوا پایا۔ اس نے جا کر اسے جگایا اور جگا کے کہنے لگا کہ میرا بادشاہ فلاں جگہ پر خیمہ لگائے بیٹھا ہے، کھانا کھانے لگا ہے اور تجھے دعوت دے رہا ہے کہ تو میرے بادشاہ کی دعوت کو قبول کر لے۔ وہ دیہاتی تھا، جاگا تو اس نے جا کے ایک جملہ بولا، کہا جا اپنے بادشاہ کو بتا کہ میں ایک اور بادشاہ کی دعوت قبول کر چکا ہوں، میں تیری دعوت پر نہیں آتا۔ غلام واپس گیا، اس نے جا کے حجاج بن یوسف ثقفی کو بتایا، میں نے اسے دعوت دی پر اس نے کہا میں نے ایک اور بادشاہ کی دعوت کو قبول کیا ہوا ہے۔ اب بادشاہ چونکہ وقت کا یہ تھا، اسے تھوڑی دیر کے لیے حیرانگی ہوئی، میرے علاوہ کوئی بادشاہ ہے نہیں، اور دیہاتی نے کس بادشاہ کی دعوت کو قبول کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا اسے بلا کے میرے پاس لاؤ۔ جس وقت دیہاتی بادشاہ کے پاس گیا تو بادشاہ کہنے لگا بادشاہ تو وقت کا میں ہوں، میرے علاوہ کوئی دوسرا بادشاہ نہیں، تو نے کس بادشاہ کی دعوت کو قبول کیا ہے؟ دیہاتی نے مسکرا کے جملہ بولا، میں نے اس بادشاہ کی دعوت کو قبول کیا ہے جس کے دربار سے سب کو بادشاہت ملتی ہے، یعنی میں نے اللہ کی دعوت کو قبول کیا ہے، میں نے رب کی رضا کے لیے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے، میں تیری دعوت میں نہیں آ سکتا۔ جملہ دوسرا سننا، بادشاہ کہنے لگا اچھا نفلی روزہ ہے، کون سا فرض روزہ ہے؟ توڑا جا سکتا ہے، اس کی قضا کی جا سکتی ہے، آج ایسا کر تو میرے ساتھ کھانا کھا لے، اپنا روزہ توڑ لے اور کل اس نفلی روزے کی قضا کر لینا اور رکھ لینا۔ اس موقع پر اس دیہاتی کا جملہ کیا تھا، اور دور حاضر کے اندر اگر کسی مسلمان کو جملہ سمجھ آ جائے بڑے فتنوں کے دروازے بند ہو سکتے ہیں اور بڑی خواہشات کے دروازے بند ہو سکتے ہیں۔ آج ہم نے اپنا ہر کام کل پر چھوڑا ہوا ہے، توبہ کریں گے کل، نماز پڑھیں گے کل، صحیح بنیں گے کل، جوئے چھوڑیں گے کل، شرابیں چھوڑیں گے کل، گناہوں کے اڈوں سے دور ہوں گے کل، یعنی زندگی کا ہر کام ہی ہم نے کل کے سپرد کیا ہوا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کل نہیں آتا، ایک ایسا کل آتا ہے کہ اس کے بعد کل آتا ہی نہیں، زندگی اختتام پذیر ہوتی ہے، اور خواہشات اور سوچیں یہ انسان کو کہاں پر پہنچا دیتی ہیں۔ اس نے کہا کل روزہ رکھ لینا، آج روزہ توڑ دے،
تھا دیہاتی, اس نے کہا بادشاہ تو لکھ کے دے دے کہ میں کل تک زندہ رہوں گا, میں روزہ توڑ دیتا ہوں. اگر انسان کی زندگی کے اندر یہ احساس بیدار ہو جائے, آج جو چڑھتا سورج ہے میری زندگی کا آخری سورج ہے, آج کا سبق میں نے لکھ کر کے پھر رات بسترے پر جانا ہے, انسان کی زندگی بڑی سکھی ہو جائے. آپ سمجھ سکتے ہیں وہ اسٹوڈنٹ جس وقت کمرہ امتحان میں جاتا ہے, جس نے پورے سال کا سبق ضائع کیا ہوتا ہے, ایک دن بھی اس نے استاد کے سبق پر توجہ نہ دی, ایک دن بھی اس نے کتاب نہ کھولی, روز کا سبق ضائع کرتا رہا, اس پر برڈن اور بوجھ بڑھتا رہا. جب وہ کمرہ امتحان میں جائے گا کتنی ندامت ہوگی. پیپر اس کے سامنے ہے, اسے ایک سوال بھی نہیں آتا, دائیں بائیں دیکھے گا, کوئی ادھر بیٹھا ہے جس نے ہر روز کا سبق مکمل کیا تھا, آج اشاش بشاش ہے, چہرے پر فرت اور تازگی ہے, ہر سوال کا جواب دے رہا ہے. سیم یہی حال میرا اور آپ کا ہے. ہم اس زندگی کی امتحان گاہ کے اندر بیٹھے ہیں, ہر چڑھتا سورج ہمارے ساتھ ایک سبق لے کے آتا ہے. 5 نمازیں پڑھنی ہیں, حلال کھانا ہے, نظریں پاک کرنی ہیں. آج کا سبق آج کلیئر کرنا ہوگا, آج کا سبق آج مکمل کرنا ہوگا. وہ مسلمان ناکام ہو جاتا ہے جس کی زندگی کے اندر بوجھ بڑھتا رہتا ہے, وہ آج کی بات کل پہ چھوڑتا ہے, کل کی بات پرسوں پہ چھوڑتا ہے, پھر یوں خواہشات بڑھتی رہتی ہیں اور اس کی زندگی اختتام پذیر ہو جاتی ہے. جو بندہ آج اسی لیے ابن عربی کا بڑا خوبصورت جملہ تھا, وہ فرمانے لگے جب سورج آتا ہے نا بولتا نہیں, پر وہ کہتے ہیں مجھے اس کا ایک بول سمجھ آتا ہے, یہ ایک اعلان کرتا ہے زبان حال کے ساتھ. اس کا اعلان کیا ہوتا ہے, اے لوگو میں آج کی تاریخ کے اندر آیا ہوں, جمعے والے دن کے اندر آیا ہوں, کل میں آج کی تاریخ میں نہیں, میں ایک نئی تاریخ کے ساتھ آؤں گا. جو کرنا ہے آج کر لو, کل آؤں گا تو تمہاری زندگی کا ایک دن کم کر کے آؤں گا, کل آؤں گا تو تمہاری زندگی کی ایک رات کاٹ کے آؤں گا, تمہیں قبر کے قریب کر کے آؤں گا. یہ احساس پیدا ہو جائے تو بہت سارے رستے بندے کے لیے کشادہ ہو سکتے ہیں. خیر یہ معاملہ تو آگے بڑھتا ہے. میں نفلی روزوں پر یہ بات عرض کر رہا تھا. گرمی کے موسم کے اندر جس نے نفلی روزہ رکھا, میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اس بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تیسرا جملہ سنیے, کبھی ایسا موقع میسر آ جائے تو اس کو ضرور اپنانا چاہیے. بعض لوگ حضر میں تو نمازیں پڑھتے ہیں, سفر میں وہ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. کسی لمبے سفر میں خاص کر کے نماز کا اہتمام کرنا چاہیے, اور خاص کر کے ایسی جگہ جہاں کوئی بھی نہ ہو, ویرانہ ہو, بیابان جنگل ہو, نماز کا ویلا آ جائے, بندہ اس جگہ پر رب کے دربار میں کھڑا ہو جائے. میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں ایک بندہ سفر پر چلا, بیابان جنگل کے اندر پہنچا, اردا گرد دور دور تک آبادی اور بندے کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. نماز کا ٹائم آ گیا, اس پر خوف چھا گیا, میں رب کے دربار میں کھڑا ہونے لگا ہوں. اس نے اللہ کے دربار میں کھڑا ہونے کے لیے تکبیر کہی, اللہ اکبر کہا, ادھر رب کی رضا کے لیے. چونکہ آج والی نماز کوئی دیکھ نہیں رہا تھا, یہ پہلے نماز پڑھتا تھا, محلے والوں کو پتا تھا, گھر والوں کو پتا تھا, دوستوں کو پتا تھا. لیکن آج جو جنگل کے اندر نماز ہے, کوئی انسان نہیں, دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہیں. فرمایا آج کی نماز خالص اس کا رب کا درمیان میں راز ہے, کسی تیسرے کو نہیں پتا. فرمایا اس نماز کے اخلاص کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. یہ میں نے پہلا سبق رمضان کے بعد وہ آپ کے نام کرنا چاہا. کوشش کیجئے شوال کے جو روزے ہوتے ہیں رمضان شریف کے فوراً بعد رکھنا جیسے مشہور ہے, ضروری نہیں. پورے شوال کے مہینے میں آپ ہفتے کے اندر 2 روزے رکھ سکتے ہیں تو رکھ لیں, 1 دن چھوڑ کے رکھ سکتے ہیں تو رکھ لیں, 3 دن وقفہ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. پورے شوال کے مہینے میں جب بھی آپ 6 کی گنتی پوری کریں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے جو جزا بیان فرمائی, یعنی 1 سال کے روزوں کی عبادت کا اللہ ثواب دے گا, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا. میں امید بھی کرتا ہوں, دعا بھی کرتا ہوں جنہیں اللہ نے رمضان کے 30 روزے رکھنے کی توفیق دی, وہ حضور کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے 6 رکھ کر کمائی کرنے کی ضرور کوشش کریں گے. دوسری بات یہ, رمضان شریف کے بعد یہ پہلا جمعہ ہمارے پاس ہے. دوسری بات یہ, جیسے رمضان جاتا ہے آپ کو پتہ ہے بے رونقیاں ہو جاتی ہیں, وہ لذتیں ختم ہو جاتی ہیں, وہ مسجد کی طرف کھچاؤ لوگوں کا کم ہو جاتا ہے, رغبتیں وہ آہستہ آہستہ غفلت کی جانب بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. دوسرا میرا آپ سب کے نام پیغام یہ ہے, ہمارا مذہب, ہماری شریعت یہ کسی موسم کی محتاج نہیں ہے. موسم اچھا ہو تو بہت اچھا, جگہ اچھی ہو تو بہت اچھی. موسم رمضان کا ہو تو بہت اچھا, رمضان چلا جائے اللہ پھر بھی اللہ ہی ہے, رمضان چلا جائے مسجد پھر بھی مسجد ہے, رمضان چلا جائے قرآن پھر بھی قرآن ہے. آئیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں, اے اللہ کے قرآن یہ بتا ہم نماز کب تک پڑھیں؟ رمضان میں؟ جواب آتا ہے نہیں. ہم روزہ کب تک رکھیں؟
رمضان ہی میں یا زندگی کے اندر نفلی روزے رکھ کے رب کا قرب لیتے رہیں؟ قرآن کہتا ہے نہیں، رمضان میں نہیں، زندگی کے علاوہ بھی ہم اپنی آنکھوں کو تقویٰ کب تک دیں؟ کیا صرف رمضان میں؟ ہم کاروبار کے ٹھیے پہ بیٹھ کے جو یہ جملہ بولتے ہیں، نہیں یار میں دھوکہ نہیں کروں گا، میں اس رمضان کے اندر کئی مرتبہ تجربہ ہوا، ویسے تو فروٹ لو نا، تو جب بھی آپ فروٹ کا شاپر گل میں کھولتے ہو تو 2 یا 3 دانے ایسے ہوتے ہیں جو ڈیمیج ہوتے ہیں، اور وہ اسپیشل قسم کے انہوں نے اپنے پاس نکال کے رکھے ہوتے ہیں، ہر گاہک کو وہ یہ ایک تحفہ دیتے ہیں کہ اپنے ساتھ لے جاؤ۔ لیکن رمضان شریف کے اندر وہ خود دانہ اٹھا کے بتاتے ہیں، دیکھیں جی بالکل صاف ہے، اللہ کے فضل سے روزہ رکھا ہوا ہے۔ میں نے یہ جملہ کہاں سے نکالنا چاہا؟ میں نے کہا رمضان میں آپ نے اللہ کے فضل سے روزہ رکھا ہوا ہے، تو کیا رمضان کے بعد آپ کا اللہ اللہ نہیں رہتا؟ آپ کو رب کا خوف نہیں رہتا؟ شریعت کا قلم آپ سے اٹھ جاتا ہے، اسلام کا وعدہ اٹھ جاتا ہے؟ رمضان میں تو آپ نے کہا میں ملاوٹ نہیں کروں گا، میں دھوکہ نہیں کروں گا، رمضان گزر گیا، آپ نے وہی بازار گرم کر دیا، تو میں نے کہنا کیا چاہا؟ ہمارا مذہب موسم کا محتاج نہیں ہے، موسم اچھا ہو تو بہت اچھا، موسم کوئی بھی ہو، ہم سالانہ تو نہیں، اللہ نے ہمیں یومیہ بنایا ہے، یومیہ، ہر دن کا لیسن ہے ہمارے پاس، ہر دن کا سبق ہے ہمارے پاس۔ آئیے میں قرآن پاک سے وہ آیہ مبارکہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ رب کائنات نے وَعْبُدْ، عبادت کرو اللہ کی۔ عبادت ہر بندگی کا نام ہے، سجدہ بھی عبادت ہے، تقویٰ بھی عبادت ہے، آنکھ کا پاک کرنا بھی عبادت ہے، حلال کھانا بھی عبادت ہے، گناہوں سے بچنا بھی عبادت ہے، دھوکے سے بچنا بھی عبادت ہے، ہر شریعت میں عمل اسے عبادت کہتے ہیں۔ رب کائنات نے قرآن میں کہا وَعْبُدْ رَبَّكَ، لوگوں رب کی عبادت کرو۔ مولا کب تک؟ کیا رمضان کے اندر؟ رمضان کے بعد عبادت چھوڑ دے؟ نہیں، قرآن کا جملہ دیکھیے، قرآن کہتا ہے حتی یاتی الیقین، جب تک موت نہیں آ جاتی تب تک تمہیں عبادت کرنا پڑے گا۔ یہ پوری زندگی کا نصاب ہے، یہ 1 مہینے کا نصاب نہیں۔ اور وہ لوگ ناکام ہوتے ہیں جو موسمی ہوتے ہیں، جو سالانہ صرف رمضان میں مسجد کی صفوں کی زینت بنتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑا کمال کر لیا ہے۔ رمضان جاتے جاتے ایک پیغام ہمارے نام چھوڑ کے جا رہا ہے، اے رمضان میں رب کے گھر میں آنے والے، اگر رب نے تمہیں توبہ کی توفیق دیا نا، اب استقامت لینے کی کوشش کرنا، واپس نہ پلٹنا، ان راہوں پہ چلتے رہنا، تقویٰ لیتے رہنا۔ اور دوسرا جملہ قرآن پاک ہی کے اندر، عبادت کب تک کرنی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس وقت دنیا کے اندر تشریف فرما ہوتے ہیں، آپ کی ماں کو خدشہ لگتا ہے، لوگ تانے لگائیں گے، میرا بیٹا ہے لیکن شادی میری ہوئی نہیں، تو یہ بیٹا کہاں سے آ گیا؟ وہی بات ہوئی، آپ قوم کے اندر جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کے لاتی ہیں، لوگ تانے لگاتے ہیں، لیکن آپ کو حکم تھا آپ نے نہیں بولنا۔ جب لوگ تانا لگائیں تو آپ نے اشارہ کرنا ہے، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، آپ نے بچے کی طرف اشارہ کرنا ہے، بچہ خود بول کے بتائے گا کہ میں کہاں سے آیا ہوں۔ قرآن نے اس پورے واقعے کو نقل کیا، میں وہاں سے، وہ ایک پورا خطبہ ہے، وہ کئی گھنٹوں پر محیط ایک تقریر ہے، لیکن میں اس سے ایک جملہ نکالنا چاہوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر تہمت لگی، 3 دن کے حضرت عیسیٰ تھے، بنگوڑے میں آپ بول پڑے، آپ کہنے لگے انی عبداللہ، میں رب کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، کتاب کا عالم ہوں، وجعلنی نبیّا، نبی بن کے آیا ہوں۔ آپ نے اپنی تقریر کو جاری کیا، میں جدھر جاتا ہوں برکت میرے ساتھ جاتی ہے، نماز کا مجھے آرڈر ہے، زکوٰۃ کا مجھے حکم ہے، ماں کے ساتھ اس نے سلوک کر رب نے مجھے آرڈر دیا ہے۔ یہ ساری باتیں کہنے کے بعد پتہ ہے حضرت عیسیٰ بنگوڑے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ باتیں میں کب تک کروں گا؟ یعنی ماں کے ساتھ اس نے سلوک کب تک کروں گا؟ زندگی میں ایک بار، ہفتے میں ایک بار، مہینے میں ایک بار؟ میں نماز کب تک پڑھوں گا؟ میں زکوٰۃ کب تک دوں گا؟ قرآن جملہ نقل کرتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنگوڑے میں کہتے ہیں ما دمت حیا، جب تک سانس میں سانس باقی ہے میں سر اللہ کے دربار میں رکھتا رہوں گا۔ یہ قرآن نے ہمیں ایک سبق دیا ہے، یہ 2 4 5 ہفتے کی بات نہیں، 2 4 5 مہینے کی بات نہیں، یہ 1 مہینے کا سبق نہیں، ساری زندگی رب کے دربار سے جڑے رہنا مذہب ہمیں یہ بتاتا ہے۔ کبھی اس بات پر ناز نہ کرنا، گھمنڈ اور غرور نہ کرنا، بہت کر لیا جی، روزے بھی رکھے ہیں، تراویح پڑھی ہیں، صلاۃ و تسبیحیں بھی پڑھی ہیں، روئے دھوئے بھی ہیں، کچھ بھی نہیں کیا۔ ہماری باتوں کی کوئی وقت اور ویلیو نہیں جو اللہ نے ہمیں دیا اس کے مقابلے میں۔ مستدرک للحاکم کی ایک حدیث پاک سنیے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جبرائیل میرے پاس آئے اور آ کے انہوں نے مجھے ایک بندے کی خبر دی۔ بندہ کون تھا؟ اس نے 500 سال اللہ کی عبادت کی۔ ہماری باتیں کیا ہیں؟ 70 سال ہماری عمر، اور 70 میں سے 35 سال سوتے ہوئے گزر گئے، اور 35 میں سے 15 سال وہ تھے جو نادانی کے اندر گزر گئے،
اور پھر کچھ تو ایسے ہیں جن کے 30 سال نادانی کے اندر گزر گئے. ہماری عبادتیں اور اس بندے کی باتیں آپس میں مقابلہ کیا ہے؟ میرے محبوب فرماتے ہیں جبرائیل نے آ کے خبر دی 500 سال اس بندے نے عبادت کی, ہماری باتیں ضائع ہو جاتی ہیں. ہم نے 10,000 سب کو دکھا کے مسجد میں دیا, ارادہ یہ تھا لوگوں کو پتا چل جائے بڑا سخی ہے. 10,000 تو گیا پر عبادت ضائع ہو گئی, وہ تقوی ضائع ہو گیا, وہ دیا ہوا ضائع ہو گیا. لیکن وہ بندہ اتنا اخلاص مند تھا, وہاں پر دنیا کا کوئی بندہ پہنچ نہیں سکتا تھا. جبرائیل کہنے لگے سمندر کے اندر درمیان میں اردا گرد پانی تھا, پانی کے اندر ایک پہاڑ تھا, اس پہاڑ پر بیٹھ کر 500 سال اس نے اللہ کی عبادت کی ہے. کھارے سمندر میں سے اللہ نے اس کے لیے میٹھے پانی کا ایک چشمہ جاری کیا, وہاں سے روز وہ پانی پیتا. ایک انار کا درخت اس کے پاس لگا دیا گیا, صبح بھی اس پہ انار لگتا, شام بھی اس پہ انار لگتا. انار کھا کر پھر وہ اللہ کے دربار میں جھک جاتا. جب اس کے آخری لمحے آئے اس نے ایک دعا مانگی. حضرت جبرائیل کہتے ہیں ایک نہیں بلکہ 2 دعائیں مانگی اور اللہ نے اس کی دعاؤں کو قبول فرمایا. پہلی دعا کیا تھی؟ کہنے لگا اے اللہ 500 سال عبادت کی ہے, ایسا کرنا جب میری روح نکلے نا تو میرا سر سجدے میں ہونا چاہیے. جبرائیل کہتے ہیں اس کی یہ دعا قبول ہو گئی. اس سے دوسری دعا یہ کی اے اللہ جب سر سجدے میں ہو, روح نکل جائے, پھر ایسا نہ ہو کہ میں قبر میں چلا جاؤں. میرے مولا ایسا کرنا قیامت تک میں سجدے ہی میں رہوں. اللہ کے ہاں کوئی مشکل نہیں. 1 سال تک حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چھڑی پر کھڑا کر سکتا ہے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اور حضرت جبرائیل نے جس وقت یہ جملہ حضور کے دربار میں بولا تو ساتھ کیا کہتے ہیں؟ حضور میں اب بھی دیکھ رہا ہوں وہ بندہ اب بھی سجدے کے اندر ہے. روح اس کی نکل گئی, لیکن خلاصہ کیا تھا؟ کہا یا رسول اللہ بزم عشر سجے گی, یہ بندہ اللہ کے دربار میں پیش ہوگا. اللہ اسے فرمائے گا جا 500 سال عبادت کرنے والے میری رحمت کی وجہ سے, وابی رحمتی, میری رحمت کی وجہ سے جنت چلا جا. بندہ آگے سے اعتراض کرے گا میرے مولا رحمت کی وجہ سے 500 سال عبادت کرتا رہا, راتوں کو دنوں کو میں نے تیرے نام لگایا تھا, آج میں تیری رحمت نہیں, آج میں عمل کی وجہ سے جنت جانا چاہتا ہوں. حضور فرماتے ہیں جبرائیل نے کہا اللہ پھر فرمائے گا جا میری رحمت کی وجہ سے جنت. وہ پھر کہے گا نہیں حضور عمل. اللہ پھر فرمائے گا رحمت کی وجہ سے, وہ پھر کہے گا نہیں عمل. اللہ فرمائے گا اچھا فرشتوں میرا بندہ اصرار کرتا ہے, اسے میزان پہ لے جاؤ, اس کے ساری زندگی کی عبادتیں ایک طرف رکھو, 500 سال کے سجدے, تسبیحاں, تلاوتیں, تقویٰ, رونا دھونا ایک طرف رکھو, اور ایک طرف جو میں نے اسے نعمتیں عطا کی ان نعمتوں میں سے کوئی ایک نعمت رکھ دو. ساری نہ رکھنا, بے شمار نعمتیں ہیں, ساری نہ رکھنا, ایک نعمت رکھ دو. سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں پھر ایسا ہوا بزم عشر میں اسے لگایا جائے گا, ایک طرف زندگی کی باتیں, دوسری طرف صرف آنکھ کی نعمت. اللہ نے ہمیں اندھا نہیں بنایا, اللہ نے ہمیں کانا نہیں کیا, اللہ نے ہماری آنکھوں کو واپس نہیں لیا. کہیں ایسے نہیں ہم نے زمانے میں دیکھے, رب کی بہت بڑی نعمت ہے, جب تک پاس ہوتی ہے احساس نہیں ہوتا, پاس نہ ہو بندہ تڑپتا ہے دنیا کی رنگینیاں دیکھنے کے لیے. لیکن سرکار فرماتے ہیں ایک طرف 500 سال کی بات ہے اور ایک طرف صرف آنکھ کی نعمت. ابھی آنکھ بول رہی تھی مولا مجھے اور چاہیے. ایک آنکھ کی نعمت 500 عبادت, 500 سال کی عبادت پر حاوی ہو گئی اور کہنے لگی مولا جتنی اس نے مجھ سے فائدے لیے ہیں ابھی تک تو میرا حساب پورا ہی نہیں ہوا, مجھے سجدوں کی اور ضرورت ہے. اب جس وقت اس بندے نے اس معاملے کو دیکھا اللہ کے دربار میں گر گیا, کہنے لگا مولا مجھ سے بھول ہو گئی, وہ میری 500 سال کی باتیں کس کام کی, مجھے سوچ تو آ پائی, اگر تو توفیق نہ دیتا تو میں عبادت کیسے کرتا. اس پہاڑ کے اندر کھاری سمندر سے جو میٹھا پانی کا چشمہ جاری ہوا تھا, میرے اللہ جی یہ تو تیرا کرم تھا. وہاں پر جو انار کا درخت لگا تھا یہ تو تیرا کرم تھا, تو نے اگر توفیق نہ دی ہوتی میں کیسے جھک جاتا. میں نے کہا اس حدیث پاک کو سامنے رکھیے, رمضان میں کیا کیا ہم نے, بڑا پہاڑ مار لیا ہم نے, 1 ماہ کے روزے رکھ لیے, تراویح پڑھ لی, رات کو صلاۃ و تسبیح پڑھ لی, تقویٰ اور پرہیزگاری حاصل کر لی. نہیں, ہم ساری زندگی کی نعمتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے استعمال کر رہے ہیں ایک نعمت کا بھی ہم حساب نہیں دے سکتے. اللہ عاجزی کی توفیق عطا فرمائے. جب بھی کچھ کرو نا تو یہ سوچا کرو کچھ نہیں کیا, ابھی تو کچھ نہیں کیا, اور میرا ہے بھی کیا, یہ تو کسی لائق ہی نہیں. اور عاجزی بندے کو بڑا بلند مقام عطا فرماتی ہے. میں اللہ کے دربار میں امید کرتا ہوں میری چند یہ گزارشات کہ رمضان کے بعد مذہب کے ساتھ جڑنا, جیسے آپ رمضان میں جڑے تھے آپ اس پہ عمل بھی کریں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. شام کو آج مغرب کے بعد درس قرآن